بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی کا دوسرا حصہ سنائیں گے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر صحابہ کرام نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ترک تعلقات قائم کیا۔ بنی سلمہ کے لوگ بھی میرے ساتھ اٹھے اور ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے، خدا کی قسم ہم نے تمہیں پہلے کوئی خطا کرتے نہیں دیکھا۔ دوسرے لوگوں نے جیسے عذرات پیش کر دیے، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی عذر نہیں کیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے جیسے استغفار کیا تھا، تمہارے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استغفار کافی ہوتا۔ غرض کے لوگوں نے اس بات پر اس قدر زور دیا کہ میں نے ایک بار یہ ارادہ کر ہی لیا کہ پھر واپس جاؤں اور کوئی عذر تراش دوں، لیکن میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ میری طرح یا کسی اور کی بھی صورتحال ہے۔ کہا، ہاں، تمہاری طرح کے دو اور آدمی ہیں جنہوں نے سچ سچ کہہ دیا۔ میں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ کہا گیا، مرارہ بن ربیع اور حلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا گیا، یہ دونوں مرد صالح ہیں، بدر میں شریک تھے۔ اب میرے سامنے ان کا نقش قدم تھا، اس لیے میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گیا۔ اب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے سلام کلام کرنے سے لوگوں کو ممانعت کر دی ہے اور لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہے اور ہم سے ایسے بدل گئے ہیں کہ زمین پر رہنا ہمیں بوجھ معلوم ہونے لگا ہے۔ ہم پر اس ترک تعلقات کے 50 دن گزر گئے۔ ان دونوں نے تو منہ چھپا کر خانہ نشینی ہی اختیار کر لی، روتے پیٹتے رہے۔ میں ذرا سخت مزاج تھا، قوت برداشت تھی، جا کر جماعت کے ساتھ برابر نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہتے، میں سلام کرتا اور دیکھتا کہ جواب سلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے ہیں کہ نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھ لیتا۔ کنکھیوں سے آپ کو دیکھتا، میں نماز پڑھنے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتا تو نظر پھیر لیتے۔ جب اس بائیکاٹ کی مدت لمبی ہوتی گئی تو میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کی دیوار پھاند کر ان کے یہاں گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے، میں انہیں بہت چاہتا تھا۔ سلام کیا، باخدا انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، اے ابو قتادہ، خدا کی قسم، کیا تم نہیں جانتے میں خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں؟ وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے خدا کی قسم دے کر بات کی، پھر کچھ نہ بولے۔ میں نے پھر قسم دی، کچھ بھی نہ کہا، لیکن انجان پن سے بولے، خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، پھر دیوار پھاند کر واپس ہو گیا۔ ایک دن میں بازار مدینہ میں گھوم رہا تھا کہ شام کا ایک قبطی جو مدینہ کے بازار میں کھانے کی کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، لوگوں سے کہنے لگا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی پتہ دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، وہ میرے پاس آیا اور شاہ غسان کا ایک مکتوب میرے حوالے کیا۔ چونکہ میں پڑھا لکھا تھا، پڑھا تو لکھا تھا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر سختی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں کوئی معمولی آدمی تو نہیں بنایا ہے، تم کوئی گرے پڑے نہیں ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں نوازیں گے۔ میں نے یہ پڑھ کر کہا، میرے اللہ، یہ تو نئی مصیبت آ پڑی۔ میں نے اس مکتوب کو آگ میں جھونک دیا اور جب 50 میں 40 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی عورت سے علیحدہ رہو۔ میں نے پوچھا، کیا حکم ہے کہ طلاق دے دوں؟ کہا، نہیں، صرف الگ رہو، قربت نہ کرنا۔ کہا کہ دوسرے دونوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی عورت سے کہہ دیا کہ میکے چلی جاؤ حتیٰ کہ خدا کا کوئی اور حکم پہنچے۔ حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلال ایک شیخ ضعیف ہے، اس کی خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں، اگر
میں ان کی خدمت میں لگی رہوں تو آپ نامنظور تو نہ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، لیکن وہ تم سے قربت نہ کرے۔ کہنے لگی اس غریب کو ہلنا جلنا مشکل ہو گیا ہے، آپ کی ناراضی کے دن سے آج تک لگاتار روتا رہتا ہے۔ میرے گھر والوں میں سے ایک نے کہا تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی سے خدمت لینے کی اجازت حاصل کر لو جیسے کہ حلال کو اجازت مل گئی۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہ کروں، نامعلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں۔ میں نوجوان آدمی ہوں، مجھے کسی سے خدمت لینے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم نے مزید 10 دن گزارے اور لوگوں کے اس قطع تعلق کو 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن کی صبح اپنے گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھ کر میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے، یعنی میری جان مجھ پر بھاری معلوم ہو رہی تھی، یہ وسیع دنیا مجھے تنگ محسوس ہو رہی تھی۔ صلا پہاڑی پر سے ایک پکارنے والے کی آواز میرے کان میں پڑی کہ وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا کہ اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جا۔ یہ سنتے ہی سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔ مصیبت کا زمانہ گزر گیا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑے، ان دونوں کے پاس بھی گئے اور میرے پاس بھی ایک سوار تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، لیکن پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے والا زیادہ کامیاب رہا کہ جلد مجھ پر خبر پہنچ گئی، کیونکہ گھوڑے کی رفتار سے آواز کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص مجھ سے ملا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو اس خوشخبری دینے کے صلے میں نے اپنے کپڑے اتار کر اسے پہنا دیے۔ باخدا میرے پاس اس وقت دوسرا جوڑا نہیں تھا، میں نے اپنے لیے مستعار کپڑے لے کر پہن لیے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے نکلا۔ لوگ مجھے راہ میں جوک در جوک ملتے اور مبارکباد دیتے جاتے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبید اللہ دور پڑے، مجھ سے مصافحہ کر کے مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے کسی نے ان کے سوا یہ اقدام نہیں کیا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خلوص کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ کہنے لگے خوش ہو جاؤ، جب سے تم پیدا ہوئے ایسی خوشی کا دن تم پر نہ آیا ہو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمانے لگے خدا کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھتا تھا، گویا چاند کا ٹکڑا ہے، اور آپ کی خوشنودی آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قبولیت توبہ کی یہ برکت ہونی چاہیے کہ میں اپنا سارا مال و متاع خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں لٹا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں، کچھ رکھو اور کچھ صدقہ کر دو، یہی بہتر صورت ہے۔ میں نے کہا خیبر سے جو حصہ مجھے ملا تھا وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچائی کی برکتوں کے سبب اللہ نے مجھے نجات بخشی۔ خدا کی قسم میں نے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راست گوئی کا ذکر کیا پھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ آئندہ بھی کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی سچ بولنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس واقعہ کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک جزیرے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔